السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، البلاغۃ الواضحہ محاضرہ نمبر 11 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے دروس میں ہم اور آپ خبر کی بحثیں پڑھ رہے تھے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ انشاء کی بحث کی شروعات کریں گے۔ تو انشاء کی تعریف آپ پہلے جان چکے ہیں کہ انشاء ما لا يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب۔ انشاء وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ یہ تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کہا الانشاء تقسیمہ الی طلبی وغیر طلبی۔ انشاء کی تقسیم طلبی اور غیر طلبی کی طرف۔ معلوم ہوا کہ انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی۔ تو آئیے انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی کی مثالوں کو جاننے سے پہلے ہم دونوں کی تعریف سمجھ لیتے ہیں تاکہ مثالوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قاعدہ میں دیکھیں، الانشاء نوعان طلبی وغیر طلبی۔ انشاء کی دو قسمیں ہیں، طلبی اور غیر طلبی، یعنی انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی۔ انشاء طلبی کس کو کہتے ہیں؟ فالطلبی ما يستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب ويكون بالامر والنہی والاستفہام والتمنی والنداء۔ انشاء طلبی وہ انشاء ہے جو ایسے مطلوب کا، ایسی چیز کا تقاضا کرے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، اور انشاء طلبی امر کے ذریعے، نہی، استفہام، تمنی اور ندا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انشاء غیر طلبی کس کو کہتے ہیں؟ وغیر الطلبی ما لا يستدعی مطلوبا وله صیغ کثیرۃ منها التعجب والمدح والذم والقسم وافعال الرجاء وكذلك صیغ العقود۔ انشاء غیر طلبی وہ انشاء ہے جو کسی مطلوب کا تقاضا نہ کرے، جس کے اندر تقاضا پایا ہی نہ جائے۔ اور انشاء غیر طلبی کے بہت سارے صیغے ہیں، جن میں سے تعجب، مدح، ذم، قسم، افعال رجا، اسی طریقے سے عقود کے صیغے ہیں۔ تو انشاء غیر طلبی اور انشاء طلبی دونوں کی تعریفات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ صاحب کتاب نے مثالوں کو دو گروپس میں بانٹا ہے۔ پہلے گروپ میں انشاء طلبی کی مثالیں ہیں اور دوسرے گروپ میں انشاء غیر طلبی کی مثالیں ہیں۔ تو آئیے ہم مثالوں کو پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان مثالوں پر بحث کریں گے۔ الامثلۃ، مثالیں۔ نمبر 1، احب لغیرک ما تحب لنفسک۔ کیا مطلب ہوگا؟ تو اپنے علاوہ کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسری مثال، من کلام الحسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں سے
ایک جملہ یہ ہے کیا لا تطلب من الجزاء الا بقدر ما صنعت، تو بدلہ نہ طلب کر مگر اسی قدر جتنا تو نے کام کیا ہے، یعنی کام کے بقدر ہی اجرت اور بدلہ طلب کر، یہ ترجمہ ہوا۔ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مختصر سی معلومات ایک نمبر کے حاشیے میں دی گئی ہے۔ ہوا سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے آپ۔ کان سیدا حلیما، آپ سردار بردبار اور یکرہ الفتن والسیف، فتنے، لڑائی جھگڑے اور تلوار کو ناپسند کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اتحاد کی چاہت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت سے اتر گئے اور مسلمانوں کے درمیان قتال کو چھوڑ دیا۔ وفات سن 49 ہجری میں ہوئی۔ آئیے تیسری مثال دیکھتے ہیں۔ قال ابو الطیب متنبی نے کہا الا ما لسیف الدولة اليوم عاتبا فداه الورى امضى السيوف مضاربا، الا کیا آج سیف الدولہ کو کوئی ملامت کرنے والا نہیں ہے، مخلوق اس پر فدا ہو، قربان جائے، وہ نہایت تیز دھار والی تلوار ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ چوتھی مثال دیکھیں۔ وقال حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا لیت شعری ولیت الطیر تخبرنی ما کان بین علی وابن عفان۔ حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ اے کاش کی مجھے معلوم ہوتا اور کاش کی کوئی پرندہ مجھے خبر دیتا کہ حضرت علی اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کیا معاملہ تھا۔ پانچویں مثال۔ وقال ابو الطیب متنبی نے کہا یا من یعز علینا ان نفارقہم وجداننا کل شیء بعدکم عدم، کہا کہ اے وہ لوگوں جن کی جدائی ہمارے اوپر دشوار گزرتی ہے، تمہاری جدائی کے بعد ہمارا ساری چیزوں کو پا جانا نہ پانے کے برابر ہے۔ اور 2 نمبر کے حاشیے میں اس کی مختصر سی وضاحت موجود ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک گروپ کی مثالیں ہوئیں۔ آئیے دوسرا گروپ دیکھتے ہیں۔ وقال الصمۃ بن عبد اللہ، اور صمہ بن عبداللہ نے کہا بنفسی تلک الارض ما اطیب الربا وما احسن المصطاف والمتربع، کہا اس زمین پر میری جان قربان، کیا ہی بہترین ٹیلا ہے، کیا ہی بہترین اونچی جگہ ہے، اونچی زمین ہے، اور موسم گرما اور موسم بہار میں ٹھہرنے کے لیے کیا ہی بہترین جگہ ہے، کیا ہی خوبصورت جگہ ہے۔ وقال الجاحظ من کتاب، جاحظ نے ایک کتاب کے حوالے سے کہا
اما بعد فنعم البدیل من الذلة الاعتذار وبئس العوض من التوبة الاصرار. کہا حمد و صلاۃ کے بعد نعم البدیل من الذلة الاعتذار، معذرت چاہ لینا، معذرت کر دینا لغزش کا کیا ہی بہترین بدل ہے. یعنی غلطی ہو جانے کے بعد، لغزش ہو جانے کے بعد معذرت چاہ لینا یہ کیا ہی بہترین بدل ہے لغزش کا. وَبِئْسَ الْعِوَضُ مِنَ التَّوْبَةِ الْإِصْرَارُ، اور اصرار کرنا، گناہ پر اڑے رہنا توبہ کا کیا ہی بدترین عوض اور بدلہ ہے. یہ جاحظ نے کہا. 8ویں مثال وقال عبداللہ بن طاہر، عبداللہ بن طاہر نے کہا لَعَمْرُكَ مَا بِالْعَقْلِ يُكْتَسَبُ الْغِنَى وَلَا بِاكْتِسَابِ الْمَالِ يُكْتَسَبُ الْعَقْلُ. کہا تیری بقا کی قسم، تیری حیات کی قسم، یا تیری زندگی کی قسم، عقل کے ذریعے مالداری حاصل نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی مالداری حاصل کر کے عقل کمائی جا سکتی ہے، حاصل کی جا سکتی ہے. وقال ذو الرمہ، اور ذو الرمہ شاعر نے کہا لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد او يشفي شجي البلابل. کہا شاید آنسو کا بہنا بعد میں غم سے راحت لے کر آئے، یا غم سے نڈھال شخص کو شفا دے. انحدار بہنا، گرنا، دمع کا معنی آنسو، عاقبہ یوقبو کا معنی ہوتا ہے بعد میں لانا، اور شفا یشفی شفا دینا، اور شجی البلابل غم سے نڈھال شخص کو کہا جاتا ہے. آخری مثال وقال آخر، دوسرے شاعر نے کہا عسى سائل ذو حاجة ان منعته من اليوم سولا ان يكون له غد. کہا کسی ضرورت مند سائل کو اگر تو کسی دن اس کی مطلوبہ چیز سے منع کر دے، نہ دے، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کل اس کے لیے ہو جائے. کیا مطلب؟ کوئی ضرورت مند سائل آپ کے پاس اپنی ضرورت کی چیز مانگنے کے لیے آج آئے اور تم اسے نہ دو، تو ایسا ممکن ہے کہ کل وہ تمہاری جگہ پر ہو، وہ مالدار ہو جائے اور تم محتاج ہو جاؤ، تو پھر وہ محرومی کا بدلہ محرومی سے دے. ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کی وضاحت 1 نمبر کے حاشیے میں بھی دی گئی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ مثالیں ہوئیں. مثالوں کو صاحب کتاب نے 2 گروپس میں بانٹا ہے. پہلے گروپ میں انشاء طلبی کی مثالیں ہیں، اور دوسرے گروپ میں انشاء غیر طلبی کی مثالیں ہیں. آئیے ان مثالوں پر بحث کرتے ہیں. البحث الامثلۃ المتقدمۃ جمیعها انشائیہ. کہہ رہے ہیں کہ گزری ہوئی تمام مثالیں انشائیہ ہیں. لأنها لا تحتمل صدقا ولا کذبا، اس لیے کہ وہ یعنی یہ تمام مثالیں جو گزری ہیں صدق اور کذب کا احتمال نہیں رکھتی، یعنی ان کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. وَإِذَا تَدَبَّرْتَهَا جَمِيعَهَا وَجَدْتَهَا قِسْمَيْن،
اور جب آپ ان تمام میں غور و فکر کریں گے تو ان مثالوں کو دو قسم کی پائیں گے. فَأَمْثِلَةُ الطَّائِفَةِ الْأُولَى يُطْلَبُ بِهَا حُصُولُ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا وَقْتَ الطَّلَبِ. چنانچہ پہلے گروپ کی مثالوں کے ذریعہ ایسی چیز کے حصول کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو طلب کے وقت حاصل نہیں ہے. اسی وجہ سے وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْإِنشَاءُ فِيهَا طَلَبِيًّا، اسی وجہ سے ان مثالوں میں انشاء کا نام طلبی رکھا جاتا ہے. وَأَمَّا أَمْثِلَةُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، اور جہاں تک دوسرے گروپ کی مثالوں کی بات ہے فَلَا يُطْلَبُ بِهَا شَيْءٌ، تو ان کے ذریعے سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے. وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْإِنشَاءُ فِيهَا غَيْرَ طَلَبِيٍّ، اسی بنا پر ان میں انشاء کا نام انشاء غیر طلبی رکھا جاتا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں تدبر الانشاء الطلبیہ فی امثلۃ الطائفۃ الاولی تجدہ تارۃ یکون بالامر کما فی المثال الاولی. کہہ رہے ہیں کہ پہلے گروپ کی مثالوں میں انشاء طلبی میں غور و فکر کیجئے، آپ پائیں گے کہ کبھی وہ امر کے صیغے کے ذریعہ ہیں جیسا کہ پہلی مثال میں، کبھی نہی کے صیغے کے ذریعے سے ہیں جیسا کہ دوسری مثال میں، کبھی استفہام کے ذریعے سے ہے جیسا کہ تیسری مثال میں، وَتَارَةً بِالتَّمَنِّي كَمَا فِي الْمِثَالِ الرَّابِعِ، اور کبھی تمنی کے ذریعے ہے جیسا کہ چوتھی مثال میں، وَتَارَةً بِالنِّدَاءِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْخَامِسِ، کبھی ندا کے ذریعے سے ہے جیسا کہ پانچویں مثال میں. وَهَذِهِ هِيَ أَنْوَاعُ الْإِنشَاءِ الطَّلَبِيِّ الَّتِي سَنَبْحَثُ عَنْهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ. کہہ رہے ہیں انشاء طلبی کی یہی وہ قسمیں ہیں جن کے تعلق سے اس کتاب میں ہم بحث کریں گے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں انظر الى امثلۃ الطائفۃ الثانیہ تجد وسائل الانشاء فیها کثیرۃ. کہہ رہے ہیں دوسرے گروپ کی مثالوں کی طرف دیکھو، آپ ان میں انشاء کے وسائل ذرائع بہت سارے پائیں گے. فقد یکون بصیغ التعجب کما فی المثال السادس، تو کبھی تعجب کے صیغے کے ذریعے ہے جیسا کہ چھٹی مثال میں، او بصیغ المدح والذم کما فی المثال السابع، کبھی مدح و ذم کے صیغے کے ذریعے ہے جیسا کہ ساتویں مثال میں، اور کبھی قسم کے ذریعے سے ہے کما فی المثال الثامن، جیسا کہ آٹھویں مثال میں، او بلعل وعسى وغیرہما من ادوات الرجاء کما فی المثالین الاخیرین، اور کبھی لعل اور عسى اور ان کے علامہ دوسرے رجا کے حروف کے ذریعے سے ہیں جیسا کہ آخر کی دونوں مثالوں میں ہیں. وقد یکون بصیغ العقود کبعت واشتریت، کہہ رہے ہیں کبھی کبھی عقود کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے انشاء طلبی کے علاوہ انشاء غیر طلبی ہوتا ہے جیسے بعت واشتریت. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وانواع الانشاء غیر الطلبی لیست من مباحث علم المعانی. کہہ رہے ہیں انشاء غیر طلبی کی قسمیں یہ علم المعانی کے مباحث میں سے نہیں ہیں. علم المعانی کے مباحث میں سے انشاء غیر طلبی کی قسمیں نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں اسی بنا پر جو کچھ اب تک ہم نے ذکر کیا ہے اسی پر اکتفا کریں گے. وَلِذَلِكَ نَقْتَصِرُ فِيهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اسی بنا پر جو کچھ اب تک ہم نے انشاء غیر طلبی کے تعلق سے ذکر کیا ہے اسی پر اکتفا کریں گے. وَلَا نُطِيلُ فِيهَا الْبَحْث، اور اس سلسلے میں ہم لمبی بحث نہیں کریں گے. تو یہ ان مثالوں پر بحث کی. تو پہلے گروپ کی مثالوں میں انشاء طلبی کو رکھا ہے، اور انشاء طلبی 5 چیزوں کے ذریعے سے ہوتا: امر، نہی، استفہام، تمنی، ندا، اور وہی ساری چیزیں آپ مثالوں کے اندر پائیں گے. تو قاعدہ
پہلے ہی میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور انشاء طلبی اور غیر طلبی کی تعریف بھی میں نے شروع میں ذکر کر دی ہے، لہذا اس تعریف کو آپ پہلے یاد کر لیں، اور تعریف کو یاد کرنے کے بعد مثالوں کو سمجھتے ہوئے انہیں حل کریں، اور اس کے بعد جو بحث کی گئی ہے اسے سامنے رکھ کر کے مثالوں کو فٹ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین طالبان علوم نبوت کو علم کے میدان میں محنت کرنے کی توفیق